السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر رابعہ سرفراز اور شعبہ اردو جی سی یونیورسٹی کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا اعزاز بخشا۔ جی سی یونیورسٹی کے عزیز طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس تاریخی پروگرام کا حصہ ہیں۔ فیض ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان پر کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں ان کی شاعری کے صرف چند پہلوؤں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، فیض کی شاعری سماج کے کرب و الم اور جور و جبر میں پروان چڑھتی ہے۔ یوں تو ہر معاشرہ کبھی ہموار نہیں رہا۔ ہر دور میں کمزور اور ناتواں، حق و باطل کی جنگ چلتی رہی۔ ہر دور میں طاقت و قوت ہمیشہ غالب رہی، حاوی رہی۔ البتہ اس کی نوعیتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں۔ کبھی سرمایہ داروں نے مظلوموں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، تو آج کے دور میں کارپوریٹ کی دنیا ظالم و جابر بن کر سامنے آئی۔ اس کارپوریٹ عہد نے دنیا کے مسائل کو یکسر تبدیل کر دیا ہے۔ اب انسان انسان کم ہے اور مشین زیادہ ہے۔ ایسے میں ذہن و دل کی بات کرنے والے لوگ کم ہی ملیں گے۔ ساری دنیا ٹیکنالوجی کی طرف بھاگ رہی ہے۔ ایسے دور میں شعر و ادب ہی ہے جو ذہن و دل اور انسانی احساسات و مشاہدات کی باتیں کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں سیاست اور سماج پر اثر انداز ہونے والے افراد زیادہ تر خاموش رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ یہ پوری تاریخی تسلسل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے افراد بولتے بھی ہیں تو ناروا کو ناروا نہیں کہہ سکتے۔ کہنے کی جسارت اور جرت وہ جمع ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جسارت اور یہ جرت صرف شاعری میں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شاعری میں ہے اور ہر شاعر کے اندر ہے۔ اچھا، مزید بنا کہ ایسی شاعری جس میں جرت ہو، جسارت ہو، ذہن و دل کی جھنجھوڑنے والی آواز میں اگر تبدیل ہو جائے، اور اگر اس میں انقلاب کی صدا بھی در آئے، تو شاعری ایک قدم اور آگے بڑھتی ہے۔ وہ شاعری نتائج کو بھی بتاتی ہے اور ہمت و حوصلہ بھی سکھاتی ہے، اور جور و جبر کے دور میں رجائیت کے جذبات کو بھی ابھارتی ہے۔ اور اگر اس رجائیت میں رومان و انقلاب کی آمیزش ہو جائے، تو ایسی شاعری میں سہ آتشہ بن جاتی ہے۔ آپ فیض کو پڑھیں، فیض کو سنیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال اگر آپ ملاحظہ کریں، جو صرف ذہن و دل کو جھنجھوڑنے والی آواز ہی نہیں ہے، بلکہ ہمت و حوصلہ سے بھرپور ایک ایسا آہنگ ہے جو مسحور ہی نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اور آپ کو آمادہ عمل بھی کرتا ہے۔ ان اشعار کے اندرون میں جائیں اور دیکھیں لفظ و معنی کہ کیا کیا گل کھلے ہوئے ہیں۔ تو فیض کی مشہور نظم ہے، پوری نظم تو نہیں سنا سکتا، وقت کم، بہت کم ہے، ہم دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہے گا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ یہ پوری نظم پڑھیے، سب کو معلوم ہے۔ میرے عزیز طالب علم، میں انہیں سے مخاطب ہوں۔ اس نظم کو آپ نے اتنی بار پڑھا ہو کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو یہ نظم یاد ہو، مگر کیا آپ نے اس نظم کے اسلوب، اس کے شعری ڈکشن پر غور کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اب غور کریں۔ آپ کو ایک ایسا فیض نظر آئے جو اسلوب بیان کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے۔ اس نظم میں مظالم کا بھی بیان ہے اور اس کے ختم ہونے کا اعلان بھی ہے۔ اس نظم میں رجائی پہلو
حاوی رجحان کے طور پر موجود ہے. تو ایسا آہنگ، ایسا اسلوب جس میں یہ تین رنگ بیک وقت موجود ہوں، تو یقیناً ایسی شاعری تو بڑی شاعری. کہا جاتا ہے کہ شاعری رموز و علائم میں بات کہنے کا فن. ایسی بات جس کا آہنگ آپ کو سحر زدہ کر دے، اور جس کے معنی آپ کے قلب و نظر کو منور کر دے، آپ کو اپنی ہستی اور وجود کی حقیقتوں کا ادراک کرائے، اور انسان کی فطری جبلت یعنی جمالیاتی احساس کی تسکین کا سبب بھی ہو، اور وہ تفہیم و ادراک کے نئے دروازے اگر کھول رہا ہے، تو ایسی شاعری اعلیٰ شاعری کہلاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فیض کی شاعری، جو کچھ میں نے ابھی کہا، ان تمام صفات سے متصف. اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، کہ طالب علموں سے خاص طور پر فیض کی شاعری کے حوالے سے اکثر کئی جملے دہرائے جاتے ہیں. بہت مشہور جملہ ہے کہ فیض کی شاعری رومان اور انقلاب کی شاعری. بالکل درست. لیکن کیا صرف اتنا کہہ دینے سے اور سن لینے سے اور مان لینے سے فیض فہمی کا حق ادا ہوتا ہے؟ بالکل. دراصل فیض فہمی یا شعر فہمی کا یہ وہی شارٹ کٹ طریقہ ہے، جیسے ہم واٹس ایپ پہ کچھ مبہم علامتیں اور مبہم الفاظ لکھ کر نہ جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں. اس لیے طالب علموں سے یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، طالب علموں، آپ ایک کام کرو کہ تنقید نگاروں کو مت پڑھنا. یعنی فیض کو اگر سمجھنا ہے تو فیض کے نقاد کو نہ پڑھیے. پہلے آپ فیض کو پڑھیے، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان تنقید نگاروں کو پڑھیے. اگر آپ ایسا کریں گے تو مستقبل میں آپ ہی فیض کے نقاد ہوں گے، آپ ہی فیض شناس ہوں گے. نقادوں سے آپ فیض شناس نہیں بن سکتے. مجھے امید ہے کہ فیض فہمی کے حوالے سے یہ مختصر گفتگو میں اپنی پیغام کو طالب علموں تک پہنچانے میں کامیاب ہوں گا، امید ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سامعین کا، تمام اساتذہ کا، تمام سامعین کا، اور تمام طلبہ و طالبات کا. بہت شکریہ. خدا حافظ.